یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوسٹ کاسٹ سروس میں آپ کی میزبان شیزہ رانا حاضر خدمت ہے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں تحفظ ماحولیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں۔ جناب محمد نواز خان سیال، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ تحفظ ماحول سرگودا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آپ کا کیا حال چال ہے؟ جی اللہ کا کرم۔ ماحول کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بات چیت شروع کرنے سے پہلے موسم کا حال پوچھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جیسے دل کا حال ہے ویسے موسم کا حال ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، موسم بھی ٹھیک ہے اور حالات بھی ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سر، تو آپ سے میرے آج پروگرام میں تحفظ ماحولیات کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں۔ 5 جون پابندی ہائی کورٹ آرڈرز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پابندی 2 قسم کی ابھی انہوں نے، ایک تو پٹھوں کے اوپر لگائی ہے ہائی کورٹ نے کہ آپ زگ زیگ پہ بٹھے نہیں چلا سکتے۔ جی جی۔ دوسری پابندی ہائی کورٹ آنریبل کورٹ نے یہ لگائی ہے کہ آپ گھر میں کار واش نہیں کر سکتے۔ جی جی۔ آپ جو ہے نا سروس اسٹیشن پہ ایک سسٹم لگایا جائے تاکہ اس سسٹم کے تحت وہ پانی ایک دفعہ جو استعمال ہوا ہے اس کو بار بار پانی ریسائکلنگ کے حوالے سے ریسائکلنگ سسٹم لگایا جائے۔ میں تھوڑا سا سمپلیفائڈ جی طریقے سے بیان کرنا چاہ رہا تھا تاکہ لوگوں کو میری بات جو ہے نا وہ سمجھ آ سکے۔ تو یہ چیز تھی، یہ ہمارے زیادہ تر ہم نے اس آرڈر کی کمپلائنس میں ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس سال سموگ کے دوران ہم نے پٹھے بھی ڈیمالش کیے، اور یہ سلسلہ ہمارا اب سے چل رہا ہے۔ اس ہفتے بھی ہم نے سرگودا کی تحصیل شاہ پور میں 2 پٹھے ہمیں بغیر زگ زیگ کے پرانی ٹیکنالوجی کے اوپر چل رہے تھے، ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ سے ان کو ڈیمالش کیا جی۔ اور یہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا وہ ریگولر بیسس پہ چلتا رہے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب سموگ نہیں ہے تو ہماری بھٹے جو ہے نا وہ دوبارہ اسی کنونشنل وے سے پرانی ٹیکنالوجی پہ چلیں گے۔ یہ میں ان دوستوں کے ذہن میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اب ہمیشہ کے لیے جو نا رول لاگو ہے، اور ہم تھرو آؤٹ ایئر ان چیزوں کو ہم مانیٹرنگ کرتے رہیں گے۔ جو بھی انڈسٹری جو اپنا سسٹم ایمیشن کنٹرول سسٹم نہیں لگائے گی یا اپنے اس کو بند کر دے گی یا اس کو افیکٹو نہیں رکھے گی اس ذہن سے کہ بھئی اب تو سموگ ہے نہیں، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اب میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی مانیٹرنگ جو ہے نا تھرو آؤٹ دی ایئر ہم جاری رکھیں گے، تاکہ یہ جو ہے نا سموگ کے سلسلے میں سموگ فارمیشن سے پہلے ہم یہ سٹیپس اپنے لیتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ سموگ والی سچویشن اللہ کرے گا وہ ہمارے پاس آئے گی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب سموگ آ گیا اور ہم بھاگیں پھریں اور لوگوں سے کہیں کہ آپ زگ زیگ پہ بٹھے چلائیں اور اپنے انڈسٹریلسٹ کو کہیں کہ وہ اپنا ECS سسٹم لگائیں، مشن کنٹرول سسٹم لگائیں۔ نہیں، اس کے لیے ہم نے اس سال بھی ہم نے بیفور سموگ ہم نے اپنی یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی تھی تاکہ جو ہے نا سموگ فارمیشن میں یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں زیادہ اس کے اوپر ورک نہ پڑے۔ اور ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ یہ سموگ جو ہے نا یہ تھرو آؤٹ دی ایئر ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ موسم کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ اس جو آج کل کے دنوں میں یا پورے سال میں کہ ہوا کا فلو جاری رہتا اور آج چیز جو ہے نا ڈسپرس ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ مشن اور سموگ کے یہ ذہن نہ سمجھیں کہ بھی یہ تو ایک 2 ماہ کے لیے آتا ہے یا 1 ماہ کے لیے آتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں یہ ہے کہ ہوا کا فلو کم ہوتا ہے، جتنی میں ایمیشنز ہیں اور ٹمپریچر اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ ساری انوائرمنٹ میں سٹیگننٹ ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے سموگ فارمیشن جو ہے نا ویزیبل ہو جائے۔ لیکن یہ ہوتا سموگ آپ ایسا سمجھیں کہ تھرو آؤٹ ایئر ہوتا ہے۔ سر، اس کے علاوہ جو یہ ہمارے پاس جو ہے پلاسٹک بیگز کے اوپر جو اس کی روک تھام کے لیے جو ایک ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے،
یا سنگل یوز پلاسٹک کی جو مصنوعات پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کے حوالے سے کوئی پلان جو اب تیار کیے گئے ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ سنگل یوز آئٹمس کے اوپر تو میں جی آپ جی۔ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہوں تو یہ ٹائم نہیں رہے گا، ہوں۔ لیکن سنگل یوز پلاسٹک کو اگر ہم سمپلیفائی طریقے سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک پلاسٹک کا کوئی بھی آئٹم ہو جس کو ہم نے ایک ہی دفعہ استعمال کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا ہو یا انوائرمنٹ میں پھینک دیا ہو، تو موسٹلی ان میں پلاسٹک فلیگز ہیں، کینڈی اسٹکس ہیں، ایئر بڈز ود پلاسٹک اسٹکس ہیں، یہ جنرلی یہ جو اسٹائروفارم میں آپ کو پلیٹس ملتے ہیں ڈسپوزیبل، یہ گلاس ملتے ہیں آپ کو، یہ سارے سنگل یوز پلاسٹک کی ہی مد میں آتے ہیں۔ جی اور جی۔ اس کے مطابق ہم نے ہمارا جو نیا پروڈکشن اینڈ کنزپشن آف پلاسٹک پروڈکٹس ریگولیشن ہماری 2023 کی تھی، ان میں ہم جی۔ نے امینڈمنٹ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی ہم نے 20 جنوری سے اس کو پراپرلی تھرو آؤٹ دی پنجاب لاگو کر دیا، اور اس زبردست۔ بیس پہ اوپر ہم ڈیلی بیسس پہ جو 75 مائکرون سے کم ٹھیک موٹائی والے شاپنگ بیگ ہیں ہم ڈیلی بیس پہ کنفسکیٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے 20 جنوری سے آن ورڈ EPA سوگوتا نے کو 30,000 kg شاپنگ بیگ جو 75 مائکرون سے کم تھا اس کو ہم نے کنفسکیٹ کیا، اور ہماری ڈیلی بیسس پہ یہ ایکٹیویٹی جاری ہے، اور اس کو ہمارے گریٹ۔ جو ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں ویکلی ایک ہماری پروگرس ریویو میٹنگ لیتے ہیں، اور اس میں ہم نے اپنی پروگرس بتانا ہوتی ہے۔ بہت اچھا ورک آؤٹ ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ کچھ کہیں گے؟ یہ جو ہماری مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے سائبر ایک پروگرام چلایا ہے ستھرا پنجاب، تو ستھرا پنجاب کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں ماحول کے حوالے سے، تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے موسٹلی ہمارے جتنے بھی کارپوریشن کے افسران ہیں یا ہمارے جتنا بھی عملہ ہے تھرو آؤٹ ورک کر رہا ہے، میں دیکھتا ہوں ڈیلی بیسس پہ، جی اچھی بات ہے، کیونکہ مین سورس جو ہے نا امیشن کا، یہ جو سالڈ ویسٹ کی پراپر جو ہے نا وہ کلیکشن اور اس کی پراپر ڈسپوزل نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے بے شمار انوائرمنٹ کی ایشوز ریز ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے ماشاءاللہ بڑا زبردست، اور جی اس کے جی اوپر پراپرلی کام بھی ہو رہا ہے۔ جی، الحمدللہ اس پہ ورک آؤٹ بھی ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو 13 فروری 2025 کو ہائی کورٹ نے ایک اور حکم جو ہے ماحولیاتی محکمہ ماحولیاتی پنجاب کے حوالے سے دیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے استعمال اور اس کو روک تھام کرنے کے لیے ری بیگز اور پلاسٹک مصنوعات کے اوپر جو ہے جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ تو دیکھیں جی، جب بھی کوئی ریگولیشن یا قانون بنتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد لوگوں سے پینلٹی کے اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، بالکل اور اس میں ہم نے جو ہمیں اختیارات ملے ہیں اس میں اگر کوئی بندہ اس پلاسٹک کی ریگولیشن کی وائلیشن میں کسی بھی سیکشن میں اگر وہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی پینلٹیز بھی ہیں، اس میں جی کنفسکیشن تو سب سے پہلے ہم فرسٹ اسٹیپ پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں سے ہمیں پلاسٹک کا جی شاپنگ بیگ 75 مائکرون سے ملتا ہے تو ہم اس کو کنفسکیٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی ہم پریمیسز بھی سیل کر سکتے ہیں، ہم ان جی کے خلاف FIR بھی درج کروا سکتے ہیں، ہوں ہم ان کو فائن بھی کر سکتے ہیں، اور فائن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ فرسٹ انکرنس میں اگر ہم کسی وائلیٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا جو لیمٹ وہ ہے 5,000 سے 20,000 تک، 20,000 تک، اور ٹھیک ہو گیا۔ سیکنڈ اکرنس میں اگر کوئی بندہ اس میں انوالو ہو تو اس کو ہم 20,000 سے 50,000 تک لے کے جاتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو ری سائکلنگ ہے، اور یہ آج کل جو سروس اسٹیشنز جو ہیں جو جگہ جگہ پہ نصب ہیں، جو ان کے اوپر بھی ان کو وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی ہم نے کام کر دیا، ہمارے ڈی صاحب نے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اس ہوں سلسلے میں جو ہے نا ہمارے جو لوگ انوالو ہوں گے اس میں واٹر استعمال کرنے میں، گاڑیاں گھر میں جی دھونے کے لیے اس کے لیے 10,000، جی، اور وہ جو سروس واٹر اسٹیشنز ریسائکلنگ وغیرہ۔ سسٹم جو ہمارے دوست اس کار واش بزنس میں انوالو ہیں جی جی تو ان کے لیے بھی ہم آج نوٹس جاری کر رہے ہیں، ان کو ہم پہلے انٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیڈ لائن ہے 28 28 فروری۔ فروری 28 فروری کے بعد اگر کوئی بندہ ہمیں اس چیز میں انوالو ہوتا ہوا پکڑا گیا تو ڈیفینیٹلی 1 لاکھ 1 ہم لاکھ روپے جرمانہ کریں گے، اور ساتھ ہم ان کا
بزنس ہے وہ بھی ہم سیل کر بالکل دیں۔ ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو یہ ایک اس کے تھرو بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی انوالومنٹ ہوئی تو اس پہ 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ جو ہے وہ عائد ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہے اور باتیں اور سوالات زیادہ ہیں، تو میں خان صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ جاتے جاتے ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا بس چاہیں میں گے؟ یہ ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ جی ادارے پراپرلی کام اپنے طور پہ تو کرتے ہیں، لیکن جب تک عوام کا ساتھ نہ ہونا جی تب جی تک کوئی بھی ایشو انوائرمنٹ کا یا بالکل، ایک کسی اور بھی ایک کسی 11 قسم کا ایشو وہ ریزالو نہیں ہوتا۔ بس میری یہ گزارش ہے سبھی سامعین سے کہ وہ 75 مائکرون سے نیچے والا شاپر استعمال نہ کریں۔ جی اگر آپ نے کوئی گراسری لینی ہے تو گھر سے کپڑے کا بیگ لے کے جائیں، جی تاکہ جو نا شاپر کا کم سے کم استعمال ہو، کیونکہ اس کے استعمال کرنے سے ہمارے بہت سے انوائرمنٹ کے ایشوز آ رہے ہیں، اور اگر اس کو استعمال کرنا ہم بند کر دیں تو ہمارے بہت سے انوائرمنٹ کے ایشوز جو ہے نا وہ ریزالو ہو جائیں گے آٹومیٹک۔ سامعین، ہمارے ساتھ آج تھے نواز خان سیال صاحب جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر تحفظ مال سرگودہ تھے۔ بہت شکریہ آپ ریڈیو پاکستان آئے اور ہمیں اپنا قیمتی وقت اور قیمتی جو ہے اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ سامعین کے ساتھ شیئر کی۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان سرگودہ کی پوڈ کاسٹ سروس سے اپنی میزبان شیزہ رانا، پروگرام پروڈیوسر محمد جمشید قادری اور ریکارڈنگ انجینئر نعمان شفیق کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔